اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو معتوب نہیں، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو برداشت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل کتاب سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب علیحدگی میں اپنے شیطان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کے رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہی اپنی سرکشی میں اندھے کی طرح بھٹکے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر دیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کے مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنے کانوں کے خوف سے انگلیوں میں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرینوں کے حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کے بصارت اچھالے لے جائے گی۔ جب سارا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ دور چلے لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں جو گزر گئے ہیں ان سب کا خالق تھا۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تمہیں یہ جانتے تو ہو دوسروں اللہ کو مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری یا نہیں تو اس کے مانند اس ایک صورت بنا لاؤ
اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا کر ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بننے والے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی منکرین حق ہیں۔ اور اے پیغمبر، جو اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ ہاں، اللہ سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترسی چیزوں کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہیں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو اس کے رب کی طرف سے آیا۔ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسے سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بتوں کی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہیں کو مبتلا کر رکھتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ سے عہد کو مضبوط بنا لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے چھوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کو رویہ کچھ ایسے اختیار کرتے ہیں، حالانکہ تم بھی جانتے ہو اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کو رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلیب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسی کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزہ کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں چاہتا ہوں جو کچھ تمہیں نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کی تقرر سے انتظام بگاڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم میں سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ترغیب دے کر ہماری حکم کے پیروی سے گھٹا دیا اور انہوں نے اس حالت سے نکلوا کر چھڑا اور جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہی گزر بسر کرنا ہے۔
اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کے اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں، اس کے لیے کسی خوف اور رنج میں موقع نہ ہو، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ ہماری آیات کو جھٹلائے گا، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، میرے تمہارے ساتھ جو عہد کیا تھا اسے تم پورا کرو، میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اس میں پورا کرو، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جب کتاب بھیجی تھی اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر تم میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ اور لوگ میرے آگے جھک رہیں اور ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری کاموں پر فضیلت عطا کی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کے طرف سے سفارش ہوگی، نہ کسی کی فریاد لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھنے دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا۔ یاد کرو ہم جب موسیٰ علیہ السلام کی 40 شبانہ روز کی کردار پر بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو اپنے محبوب بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم پر یہ ظلم کر رہے تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچھڑے کو محبوب بنایا اور اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے لانیہ خدا تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لے، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، اور شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار ہم نے تم پر ابھر کر سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہیں کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ ہے وہ ہم پر ظالم نہ تھے بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی
جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہم تمہارے خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکیوں کارواں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسی بدل کے کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانوں کی جو کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے بارش چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنی درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہا جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہوگی اور اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا کہ اس کے وہ اللہ کی یاد سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کے نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد و شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روشن پر چل سکو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم ان لوگوں کو قصے تم معلوم ہی ہیں جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کیا کر دیا، بندر بن جاؤ اور اسی حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر تار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، جاہلوں کی سی بات بولے۔ اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کے کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا اشارہ ہے، جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین پہ اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین پر نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے
اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دیا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کی زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہیں دل سخت ہوگے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمہ پھوٹے بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنو اور بے خوب سمجھ بوجھ کر اس میں تعریف کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت بھی پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیدوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چل رہے ہیں۔ بس ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان کے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کو لکھتے ہیں۔ بس لوگ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ ان کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل لے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کامیابی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھونے والی ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتے، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کر دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ ان سے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری چلاک پر پڑا رہے گا وہ دوزخ ہے اور دوزخ ہی وہ ہمیشہ رہے گی، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنت اور میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی کی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اب تک پھرے ہوئے ہیں۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تو خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنی بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی بربادی کی کچھ لوگوں کو بے خمہ کرتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کر لے کے دین کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے ان کے گھروں سے نکالا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تم کیا کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا ان کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں ساتھ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کا کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کتاب پر بے درجے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاس سے ان کی مدد کی۔
پھر یہ تمہارے کیا ڈٹ گئے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تمہارے پاس تو تم اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ بلا وجہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ خدا کی لعنت ان منکرینوں پر! کیسا برا ذریعہ ہے جس نے اس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہیں، یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہے تو اس سے پہلے اللہ کی ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تائید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے سلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑے ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہارے حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہاری چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کا تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص 99 پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اس عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ عمل یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کی اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہے جو صاف صاف حق ہے اظہار کرنے والی ہے، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری
ہی بلائی تک رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیے کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مراتب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے اور پیچھے پڑے اس چیز کی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کیا کرتے تھے، دیکھ ہم محض ان آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے ہیں جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ ظاہر تھا کہ اذان الہی بغیر اور اسے ذریعے سے کسی کو بھی ضرور نہ پہنچا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کی خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بڑی متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوروں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کے جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں کوئی خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چھین لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کے فرمان راوی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جسے اس نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے تھے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روشن کو کفر کی روشن سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹایا جائے، اگر حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی کے لیے جو بلائی کما کر آگے بھیجو اللہ کے ہاں اسے موجود پائے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی کے خیالوں کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنا ہے۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور نیک بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی ہے جو آسمانی کتاب کا علم نہیں جانتے۔ تو اب قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا،
ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور ان میں اس نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں کہ ان کی مسجد میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا تم جس طرف رخ کرو گے تو وہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا خوب جانتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کس کا بیٹا بنایا ہے، نہیں بلکہ وہ اس تہمت سے پاک ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کی فرمانبردار ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کا کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے بس اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی خاص نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح اس کی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کی ایک جیسی ہوگی۔ یقیناً ہم نے تو آیاتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا رسول بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور یہودی ہم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصرانی، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اور اے مخاطب، اگر تم نے ان کی خواہشہ پیروی کی ان کے علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کے ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور ان دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا اور نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے، اسے بغیر اذان الہی کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی اور نہ کسی اور کی طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند بڑی باتوں سے، تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا۔ تب اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ کو بنایا، لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ اور حکم دیا، مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کے پاس رہو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور تو اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہماری طرف یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرماندار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرمان برادر امت پیدا فرما، اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کریں اور انہیں کتاب اور حکم سکھائیں اور ان کا کریں، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انصراف کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حمایت میں مبتلا کر لیا، اور یقیناً ہم ان
کو دنیا میں چلن لیں گے اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ جب بھی ان کے رب نے ان سے فرمایا برادری اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا میں نے تمام جہانوں کے رب کی فرمانبرداری اختیار کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی فرمانبرداری کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند فرمایا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی گھڑی آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کی محبوب اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے محبوب کی، جو ایک ہی اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اہل کتاب نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کرو، جو حق و باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب علیہ السلام کی طرف سے ان کی اولاد کی طرف، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اس اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ تو اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پائیں، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ وہ تو ہے ہی مخالفت کے، تو عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ پاک آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اس اللہ ہی کے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس کے بڑا ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے پاس پہنچی، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔